اور مجرد حق کا تصور ہوگا تو مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اب یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف مصادیق خلق کرتے ہیں، مختلف مصادیق میں جلوہ فرما ہوتے ہیں بإذن الہی۔ تو پھر حق کا سب سے پہلا پیکر اس کائنات میں خدا نہیں، خدا اس کائنات میں محدود نہیں ہو سکتا، خدا لامحدود ہے، خدا کائنات کا خالق ہے۔ حق کا پہلا پیکر خود ذات گرامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق کا پہلا پیکر اس کائنات میں، اور بارز ترین اور نمایاں ترین، سب سے بڑا، سب سے سچا، سب سے نمایاں پیکر حق کا کون ہے؟ رسول۔ دوسرا پیکر کون ہے؟ جانشین رسول، جان رسول، امیر المومنین علی بن ابی طالب، جن کے لیے حضرت نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیثما دار علی۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اب بس ایک جملہ عرض کروں، آیت کیا کہہ رہی تھی؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا۔ حق نہ صرف یہ کہ کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا، بلکہ علی اس منزلت پر ہیں کہ جہاں رسول دعا فرما رہے ہیں اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ ببن تفاوت رہ از کجاست تاب کجا، فاصلے تو دیکھیں، منزلتوں دیکھیں، مراتب دیکھیں، عہدے دیکھیں۔ بس اشارے کر دوں، وقت تو سب تمام ہو گیا کہ رسول حق ہیں۔ حق کی ایک خصوصیت ہے، پہلے اس مجرد حق کی پراپرٹیز، حق کی خصوصیت، حق کی صفت کیا ہے؟ دو صفتوں کا صرف ذکر کروں گا۔ ایک حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، کبھی اسے زوال نہیں۔ حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، اسے کبھی زوال نہیں۔ اور دوسرے یہ صفت ہے حق کی کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، کوئی اور شے اس سے بلند نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث بعین ہی حدیث معصوم ہے، فرمایا گیا الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہو کر رہتا ہے، کوئی شے حق کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی۔ اور حق کے علاوہ جو شے ہوگی، جو حق سے بالکل جدا ہوگی، جو حق سے مباین ہوگی، باطل ہوگی۔ تو حق ثابت رہتا ہے، پہلی چیز، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ دوسری چیز، حق کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حق کسی باطل کی، کسی کی بھی خواہش نفس کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر حق کسی کے خواہش نفس کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں، یہ نظام کائنات باطل ہو جائے۔ یہی سبب تھا کہ ممکن نہ تھا کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر لے۔ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق باطل خواہشوں کی پیروی کر لے، باطل پر جو لوگ ہیں ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے، زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں۔ ابھی نظام دگرگوں، درہم برہم۔ قرآن کا اعلان ہے، میرا نہیں ارشاد ہے، میری درخواست نہیں ہے، میرا معروضہ نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ حق غیر حق کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا سب سے پہلا مظہر کیا ہے؟ تاریخ میں رسول کے یہ جملے نہیں ہیں؟ جب پورے قریش کے لوگ آئے اور انہوں نے سب کچھ رسول کی خدمت میں دینا چاہا، حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا کیا چاہتا ہے؟ یہ ہمارے خداؤں کو برا کیوں کہتا ہے؟ یہ جس طرح کی نعمت چاہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، مال، دنیا،
ہم اس کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. 3 باتیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں تاریخ میں. ایک یہ کہ اگر مال چاہیے تو جتنا مال سونا چاندی تمہارا بھتیجا چاہے ہم اس کو دے دیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت تو ہم اسے حاکم مان لیں. اگر وہ کسی حسین ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہے ہم حسین ترین لڑکی سے شادی کرا دیں. اور فرمانے آپ اگر رسول کو صرف اپنا اقتدار قائم کرنا ہوتا تو سب خود ہی پیشکش لے کے آئے تھے, اقتدار قائم ہو جاتا. رسول کو اپنا اقتدار قائم نہیں کرنا تھا, رسول کو اس عالم پر خدا کا اقتدار قائم کرنا. یہ دین حق تھا. خدا کا اقتدار, حکم خدا کو قائم کرنا تھا, دین خدا کو قائم کرنا تھا. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ پیروی کی ان کی خواہشات کی؟ کہا نہیں چچا, یہ ہمارے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تو ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترک کرنے والے نہیں. ہم اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ تاریخ میں ایک بڑا مظہر ہے اس بات کا کہ لو اتبع الحق اہواہم, حق نے اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو نظام جہاں درہم برہم ہو جاتا. رسول نے ساری دولت ٹھکرائی, اقتدار ٹھکرایا, اقتدار ٹھکرایا, بار بار کہہ رہا ہوں اقتدار ٹھکرایا, دولت ٹھکرائی, حسن جہاں کو ٹھکرایا, مگر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت رہے. یہ اس آیت کریمہ کا پہلا مظہر جو اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں. دوسرا مظہر, رسول کی آنکھ بند ہو گئی. بظاہر رسول نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا, رسول حجابات نور میں چلے گئے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے صلوات پڑھیے محمد. پیشکش کی گئی مشروط, قرآن اور سیرت مصطفیٰ کے علاوہ کچھ اور سیرتوں کا اضافہ کیا گیا. اگر علی صرف اپنا اقتدار ہی قائم کرنا چاہتے تو کوئی بھی شرط منظور کر لیتے. مقصد صرف اپنی ذاتی حکومت یا شخصی اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا, اقتدار وہی خدا اور خدا کے رسول کا اقتدار قائم رکھنا تھا. اس لیے آپ نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی, مگر چونکہ حق تھے اس لیے کسی کی خواہش کی پیروی نہیں. کسی کی خواہش کی پیروی نہیں, کسی شرط کی پیروی, کوئی شرط منظور نہیں, بس خدا اور رسول. فرمایا آپ نے یہی آواز تھی. بس گفتگو تمام. کہ جب بات امام حسین تک پہنچی تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ ان مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, میں حق ہوں. حسین کا نسب نامہ سنو, حسین ہے حق ابن حق ابن حق ابن حق ابن حق. حسین حق ہیں اور فرزند حق. کیسے ممکن تھا حسین کسی کی بیعت کر لیتے؟ نہ حسین نے بیعت کی کسی کی, نہ حسن نے بیعت کی کسی کی, نہ علی نے بیعت کی کسی کی, نہ علی اول نے بیعت کی کسی کی, نہ علی ثانی نے بیعت کی کسی کی, نہ علی ثالث نے بیعت کی کسی کی. اس معنی میں جو بیعت قرآنی و بیعت الہیہ ہے, اس معنی میں کسی معصوم نے کبھی کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کی. معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے, آسمان پھٹ کے زمین پر گر جائے گا. معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے,
زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. معصوم کا سر قلم ہو سکتا ہے، معصوم باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. گفتگو تمام، گفتگو تمام. یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ 10 دن تک گفتگو ہو تو پھر جا کے بات روشن ہوگی اچھی طرح سے. بس گفتگو تمام.